اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 2 یا 3 ایک دو آیتیں نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ترتیب نزولی دیکھی جائے تو سورہ فاتحہ سے بھی پہلے کیا آنا چاہیے؟ اقرا، سورہ اقرا آنی چاہیے نا، ترتیب میں پہلے یہ ہے، لیکن چونکہ ہمیں تو مصطفیٰ نے دی ہے، ہمیں کیا پتہ۔ اب مصطفیٰ علیہ السلام کی ترتیب نزولی نہیں ہے، اس قرآن کی جو صورت اس وقت ہمارے پاس موجود ہے ترتیب رسولی ہے، کر دیو انکار اسلامی اگو سیدھی نہیں بن دو۔ دیکھیں یہ بات بڑی علمی یہ بات سمجھنے کی ہے۔ چلو وضو کرو، اس کو بھی حافظ کو بھی کیا دس چلی ہے۔ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ وقتاً فوقتاً نازل ہوا، کس طرح؟ سرکار دو عالم مکے میں تھے تو ان آیات کو کیا کہتے ہیں؟ مدینے گئے تو آیات کیا ہیں؟ پہلی وحی کہاں آئی؟ غار اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، ٹھیک ہے۔ تو ترتیب میں قرآن حکیم کی پہلی صورت کون سی ہونی چاہیے؟ نمبر 1 یہ ہونی چاہیے نا، جبکہ نمبر 1 کون سی ہے؟ یہ تو بعد میں آئی ہے، سورہ بقرہ بھی بعد میں۔ اچھا اب ہوا یہ ہے، یہ بھی بات سمجھیں آپ، ایک وقت میں مستقل آیتیں نہیں اتری، ہاں جی، یہ نہیں کہ پوری کی پوری صورت اتر آئی ہے، پوری صورت ایک ہی اتری ہے قرآن کی، وہ کون سی ہے؟ دسو، بڑے تسی لامے بیٹھے ہو نا، بڑیاں جناب تھوڑی پھڑکاں جناب فیس بک تے بڑے جناب، ہاں دسو جی، پوری ایک ہی صورت اتری ہے، پوری مکمل۔ الحمدللہ رب العالمین، 7 سبع مثانی، اس کی شان یہ ہے کہ یکمشت اتری ہے اور 7 آیتیں اتری ہیں، سمجھ آئیے؟ یہ پہلی۔ اب سرکار پر جو قرآن اترتا تھا یوں سوال آیا ایک، جیسے اس نے کر دیا، سرکار کی محفل لگی ہوئی ہے، ایک سوال آ گیا، ایک سرکار سے سوال کرتے تھے نا لوگ، سرکار نے میں ٹھہرو، سرکار نے کدھر رجوع کیا؟ کدھر رجوع کیا؟ اللہ کی طرف۔ سرکار نے فرمایا انتظار کروں، یعنی سرکار کے منہ سے نکلا یہ لفظ کہ وحی کا سوال آیا عوام کی طرف سے، صحابہ یا کسی یہودی کی طرف سے، کسی عیسائی کی طرف سے، انہوں نے بھی سوال کیے نا، اور حضور نے فرمایا کس کا انتظار کرو؟ وحی کا انتظار کرو، نال ہی وحی آ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ اس وقت سرکار دو عالم پر وحی کیا ہو رہی ہے؟ الحمدللہ، شکر اللہ پاک۔ میں کیا مانگا یار عرفان میں تشریف رکھو، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سوال ہو گیا، یہ بڑا اچھا موضوع چل پڑا، سوال یہودی نے کر دیا، کرسچن نے کر دیا، مسلمان نے کر دیا، کسی نے کر دیا، سرکار نے فرمایا انتظار کرو کس کا؟ اور نال ہی وہی شروع ہو گئی۔ واہ قربان جائیے ربا تیرے، وحی کی شدت، وحی کے انداز وہ بھی صحابہ نے بتائے۔ میرے نبی کی اتنی مانتا ہے رب، اتنی مانتا ہے تم سوچ ہی نہیں سکتے، ادھر منہ سے نکلا ادھر وہی آ گئی۔ لے میرے محبوب تو نے بولا ہے، بول وے ڈھولن بول، تیرے بولن تو کل عالم گھول، پر میں تیرے پہ تو میں ساری کائنات لٹا سکتا ہوں، بول تو صحیح تو۔ اس نبی کے آج معاملات کو توڑا جا رہا ہے،
ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. تو آج ساتھ ہی وہی نازل ہو گئی جی. اب سوال کیا گیا تھا، سرکار نے فرمایا وہی کا انتظار کرو، ساتھ وہی آ رہی، جبریل لے کے آیا ہے. صحابہ نے پہچان لیا اب وہی، کیونکہ حضور خاموش ہو جاتے تھے اور سرکار دو عالم کے پسینے جسم اطہر پر. کیوں؟ عدالت میں تم کبھی گئے ہو، تم ویسے ہی چلے جاؤ، وہاں بندے پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ یار جج بیٹھا ہے. کوئی اللہ کی کتنی ہیبت ہوگی جو نبی سے باتیں کر رہا ہے. اب وہی میں وہ سوال ڈسکس کیا جاتا تھا، اللہ جواب دیتا تھا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، یہ ہے. اب یہ جو وہی آج آئی تھی، یہ وہی سورہ مائدہ کی کوئی آیت ہے، سورہ نساء کی کوئی آیت ہے، سورہ بقرہ کی کوئی آیت ہے. اب نبی کا یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کلام بھیج رہا ہے وہ اپنے آنے والے امت کو اور بالخصوص صحابہ کو بتائیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ کی فلاں آیت ہے. یہ گل سمجھو، ایک دفعہ میں سورہ بقرہ نازل، ادھر سے بقرہ کی صورتیں نازل ہو گئی، دوسرے دن سورہ نساء کی صورتیں نازل ہو گئی. اب بقرہ کی سورہ بقرہ جو ہے اس کی آیتوں کو کہاں رکھنا ہے؟ جو پہلی سورت بقرہ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کے ساتھ رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور سورہ نساء کی جو آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں یا پہلے نازل ہو گئی ہیں ان کو ان آیتوں کے ساتھ رکھنا ہے، نساء کے ساتھ. یہ ترتیب، اس لیے حضور نے پھر ترتیب رسولی بنائی. بھئی یہ 30 پارے جو ہیں ان کی ترتیب یہ ہے، قرآن نازل کسی اور صورت میں ہوا ہے پر رسول اللہ نے ترتیب کسی اور صورت میں، یعنی ترتیب نزولی نہیں ہے. اس وقت قرآن ترتیب رسولی ہے. اب آپ کہیں جی یہ کیوں تو یہ کیوں کیا بھائی، سارا کچھ ہی رسول اللہ دیتا ہے سانوں، ہماری کیا اوقات ہے. اور اب یہ ایک بات اور، جو لوح محفوظ پر محفوظ ہے وہ بھی ترتیب رسولی ہے، کیونکہ وہاں اسی طرح ترتیب سے تھا. قانون کی کتاب موجود ہے، اب اس میں شک نکال کر وکیل کہتا ہے جی یہ والی شک ہو سکتا ہے وہ 5ویں جلد میں ہو، وہ قانون کی شک جو وکیل ڈسکس کر رہا ہے وہ 5ویں جلد میں ہو. اب جج کو وہ بتا رہے کہ 5ویں جلد قانون کی یہ لائن، یہ پیراگراف، یہ آپ نوٹ کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہے تو وہ 5ویں میں، لیکن ہے وہ قانون کی شک. اس لیے جو قانون اور جو اللہ رب کریم نے اپنے کلام کو لوح محفوظ پہ رکھا ہوا تھا جب سے بھی، وہ ترتیب رسولی تھی. وہ یہی ترتیب ہے جو آج آپ کے ہاتھوں میں 30 پاروں کی صورت میں. اس میں نہ کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے، نہ کبھی ہوگی، نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے. جو یہ کہے کہ جی یوں ہے تو وہ بدبخت ہے، بے ایمان سمجھو اسے. وہ بھاویں مرزئی ہو تو بھاویں کوئی بھی ہو، وہ بدبخت ہے، بے ایمان ہے. وہ سیدھا ہم نے حضور کی مانی، ہمیں نہیں پتہ رب کدھر رہتا ہے. ہمیں رب کا کوئی شناخت دی ہوئی ہے نا اگر، تو کس نے دی ہے؟ سرکار نے فرمایا خبردار یہ حدیں ہیں رب کی. بس جس حد پر ہمیں حضور نے قائم کر دیا وہ حد ہم نے قبول کر لی. ہماری کوئی درمیان میں امینڈمنٹ نہیں ہے، ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے. ہمارا وہی نظریہ ہے جو رسول اللہ نے دے دیا، اس میں تم اپنی نہیں چلا سکتے. قانون کی کتاب میں جا کے چلاؤ نا. ہائی کورٹ میں ایک وکیل، ہمارا کیس تھا چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ، وہ وکیل صاحب بیٹھے آیا جی، وکیل پونا گھنٹہ بولتا رہا ہائی کورٹ میں. بڑی تم نے دیکھی نہیں، بڑی زبردست عدالت ہوتی ہے، وہاں جا کے بندہ تھوڑا سا نا سہم جاتا ہے، اس قدر وہاں سیٹیں لگی ہوئی بیٹھے. اب وکیل نے معافیاں حضور جج صاحب، آپ جج سنتا رہا اور جج نے کہا دیکھیں وکیل صاحب، آپ نا اپنے کلائنٹ کی جو یہ فرما رہے ہیں تقریر نہ کریں، آپ کوئی قانون پیش کریں. وہ پھر شروع ہو جائے، نہیں آپ
داتا ہیں، آپ غریب نواز ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ کے بارے میں تو بڑا سنا ہے، وہ پھر کہیں کہ جناب معزز کونسل صاحب آپ کوئی قانون پیش کریں اپنے کلائنٹ کی جو آپ اس نے دعویٰ کیا ہے. لو جی وہ پونے گھنٹے سچی بات ہے گن کے، اور اس نے کہا کہ آپ میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. جج صاحب نے کیا کہا؟ ہائی کورٹ چھوٹی عدالت نہیں ہوتی. لو جی اس نے اپنی تقریر ختم کی، دوسرا وکیل آ گیا. لو جی وہ 5 منٹ بھی نہیں بولیا، انہیں کہا جی یہ قانون، وہ یہ 5واں پیرا فلان کتاب فلاں قانون، یہ جو قانون ہے فلاں سن ہے، یہ ہائی کورٹ کی پٹیشن ہے، یہ سپریم کورٹ کی ہے، یہ ہے، یہ قانون ہے، یہ فلاں اس نے 5 منٹ میں 5 کتابیں 5 قانون پیش کر کے اس نے کہا سر السلام علیکم. سمجھ آئیے؟ تو اللہ کے نبی کی جو کتاب ہے، جو انہوں نے ہمیں فرمایا، ہم اپنی کوئی رائے نہیں اس میں رکھتے. قرآنی دلیل ہے، حدیث دلیل ہے، باقی ہمارے پاس ککھ بھی نہیں ہے. آپ مانیں یا ابھی میں کہہ رہا تھا شادی بیاہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جس طریقے سے ہم شادیاں کرتے ہیں نا، جو ہم اللہ کی قسم یہ میں نے ابھی میں پھر بتا رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام بیت اللہ کے 1.5-2 میل کے فاصلے پر نا، بیت اللہ حرم سے باہر حدود ہے، وہاں ابابیل ہاتھی آئے تھے. یہ الم تری کیف مشہور آیت ہے، یہ مشہور واقعہ ہے. اور ابابیلوں نے ہاتھیوں کو کیا کیا تھا اللہ کے حکم سے. اور آج بھی بیت اللہ کے عاشق ہیں ابابیلیں، آج بھی آپ دیکھیں اس طرح وہ طواف کرتی رہتی کبوتر اور ابابیلیں. اور مزے کی بات یہ دیکھیں، ہزاروں کبوتر ہیں وہاں بیت اللہ شریف میں، مدینہ شریف میں، ایک بیٹ بیت اللہ کے اس غلاف پر نظر نہیں آتی، ایک بیٹ اس صحن کعبہ میں نظر. میں گیا ہوں، ان کی الگ جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں وہ باجرہ ڈالتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے. بیت اللہ شریف کے اوپر بیٹھتے نہیں، کوئی کبوتر نہیں دیکھا ہم نے آج تک بیٹھتے ہوئے، اوپر سے یوں نہیں گزرتے. سورج کشمیری گزرا ہے بڑا، اس کی کتاب ہے شب جائے کے منبودوں، اس نے اپنا وہ لکھا ہے سفر مدینہ اور وہاں کہ میرے ساتھ کیا کیا وہاں لوگ لکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے لکھا. میں نے بھی لکھی ہے وہ اپنی سٹوری کتابی صورت میں، لیکن ابھی چھپی نہیں. وہ کہتا ہے جی میں یہاں بیٹھا حرم شریف میں ایسے، کیونکہ حرم شریف واحد ایسی جگہ ہے جہاں صرف بیٹھ کے تسی ویندے بھی رہو نا تو عبادت ہو رہی ہے. یا پھر ایک اور ہستی ہے، ماں باپ کی شکل کچھ نہ کرو دیکھتے رہو تب بھی عبادت ہوتی ہے. یہ 2 ایسی ایک ہستیاں اور جگہ ہیں کہ بیت اللہ یوں کر کے آپ تھک گئے طواف کر کے ہیں، اب آپ میں ہمت نہیں ہے مزید پھیرے کھانے کی، آپ بیٹھ جائیں اور صرف یوں کر کے دیکھیں. فرمایا اس کو دیکھنے سے بھی نبی کی کوئی حد ہے، ہمارے لیے کوئی مہربانیوں کی کرم نوازیوں کی کوئی حد ہے. ہم اتنا بھی نہ مانیں کہ اپنی بچیوں کی شادی بیاہ کرتے ہوئے اس دائرے کو کنٹرول کر لیں. کیا ہے ارمان، کیا ہے خواہشیں، بعد میں بھگتتے ہو تمہیں پتہ نہیں لگتا. قرآن کہہ رہا ہے نسوا اللہ، وہ لوگ جو میری معاملات کو توڑتے ہیں میں ان کو اپنی ہستیاں ہی بھلا دیتا ہوں. ہستی بولنے والا کون ہوتا ہے؟ پاگل. ہم پاگل اس کو سمجھتے ہیں جو پٹے مارے. نہیں، معاشرے میں اس وقت پاگلوں کی تعداد بہت ہے. یہ حکومتیں بھی پاگل ہیں، ان کے نمائندے بھی پاگل ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے. عوام سے مانگ رہے ہیں قربانی، اور ایک منسٹر اربوں روپے خرچ کر رہا ہے سالانہ. 1 ارب سے زیادہ کا خرچہ ہوتا ہے منسٹر پر، MNA. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، رب ان کو کچھ نہیں کرتا، ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا.
اس لیے کہ آپ نے وہ دائرہ تو خود توڑا ہوا ہے، تو ایسے ہی حکمران آپ پر نافذ ہوں گے جو آپ کے چھیل اتاریں گے، جو آپ کی کھالیں اتاریں گے. ٹھیک ہے، ہو گئی اذان؟ چلو وضو ہے تو وضو کر لو. ٹھیک ہے، یہ میری باتیں سمجھو.